حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اتنے جھوٹ بولے، اب کوئی لوگ ملتے کہتے ہیں گھر میں برکت ہی نہیں ہے، بیماری دور نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، کدھر سے رحمت آئے گی؟ تم نے جھوٹ اتنے بولے کہ رحمت کے فرشتے سارے دور کر دیے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، صدیق اکبر ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کے غلام، ذکر تو بڑے شوق سے سنتے ہو، ان کی باتوں پر عمل کب کریں گے؟ آؤ آج نیت کریں، کچھ بھی ہو جائے ہم نے انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ شیطان ڈالے گا دماغ میں کہ جناب تم سچ بولو گے تو تمہارا مال کیسے بکے گا، دوسرے لوگ جھوٹ بول کے بیچ دیں گے، دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے، ابے کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ یاد رکھو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ سچے ہو جائیں انشاءاللہ رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ سچ بولنے سے کام بند نہیں ہوگا، اللہ اور عطا فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تو اتنی ہیں سبحان اللہ کہ میں ساری رات ہی بیان کرتا رہوں۔ ایک اور بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی گاؤں گوٹھوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے میں اس خصلت کو، اس عادت کو، یہ بھی سنت ہے اور لیکن اس سنت پر عمل کرنے والے شاذ ملتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا کہ مدینے کی جو بچیاں تھیں وہ خلیفہ بننے سے پہلے 3 سال تک ہر سال آپ کے پاس آتی اور محلے کی بکریاں، اپنی بچیاں جو ہے بکریاں لے کر آتی، تو تقریباً ہر دوسرے دن آتی تھی اور کہتی حضور ہماری بکریوں کو آپ دودھ دھو دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ نکال کے دیتے۔ اب آپ بن گئے خلیفہ، امیر المومنین، ہیڈ آف اسٹیٹ، آج کے لفظ میں آپ تو اس مملکت کے ہیڈ تھے نا۔ اب ان بچیوں نے آ کر کہا کہ حضور پہلے تو آپ دودھ نکال دیتے تھے، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ دودھ نہیں نکالیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بکریاں لے آیا کرو، میں اب بھی تمہیں دودھ دھو دیا کروں گا۔ مدینے کی بچیاں بکریاں لاتی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے، پھر بھی ان بچیوں کا دودھ دھویا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، یہ کیسے لوگ تھے؟ کہتے کہ میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پر بیچاری پریشان تھی تو کبھی کبھی جا کر اس کے گھر کے کام کاج کر دیا کرتا، صفائی کر دیا کرتا، چیزوں کو ٹھیک کر دیا کرتا۔ ایک بار گیا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ پہلے ہی سارا کام ہو گیا ہے، گھر صاف ستھرا تھا، ایوری تھنگ مینج۔ کہ کون آیا تھا؟ کہ پتہ نہیں کون آیا تھا، کوئی آیا تھا اور آ کے کر کے چلا گیا۔ اچھا دوسرے دن گئے، پھر گھر کا کام پہلے ہو گیا۔ تیسرے دن گئے، پھر گھر کا کام حضرت عمر سے پہلے ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے۔ کہتے کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر گھر کے سارے کام کر جاتا ہے؟ اب ایک رات حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں دن میں آ کر چھپ جاؤں گا۔ اب آ کر شام کو چھپ گئے، دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگایا، اس کے کپڑے اور اس کے سارے کام کاج ٹھیک کیے اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی عاجزی کا پیکر ہیں، انکساری کا پیکر ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑے پیسے مل جائیں، تھوڑی نمبرداری مل جائے، کسی ملک کا ویزا لگ جائے، او ہو پھر تو ہمارا سٹائل ہی الگ ہے نا۔ پہلے محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا، آج تھوڑا نام پاکستان میں مشہور ہو جائے پھر تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بندہ مالدار ہو کر آج کل یہ ہو گیا غریب رشتہ دار کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے، یہ بیچارہ پگڑ باندھے والا، یہ دیہاتی آدمی، میں کسی کو کہوں گا میرا ابا ہے، میرا چاچا ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ سیکھا ہم نے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ یقین کرو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، تکبر ایسا گناہ ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ متکبر کو قیامت کے دن چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ مسل مسل کر اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ تکبر ہی تو کیا تھا شیطان نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ ایک تکبر کیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ آج یہاں روز تکبر کرتے لوگ، کہتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، میں پیسے والا، میں وڈیرا، میں چودھری، میں نمبردار، میرے پاس بڑی گاڑیاں، میری بڑی کوٹھی، میرے ملازم ہیں۔ ٹھیک ہے پہلے زمانے میں بھی غریب تھا، ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کر چائے پی لیتا تھا، اب میرا اسٹیٹس نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے اور بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں۔ اگر عروج پانا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو یاد رکھنا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کبھی تکبر نہ کرنا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تمہارا یہ مال واپس لے لے گا، جب چاہے یہ عزت واپس لے سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سیکھو کہ ہم نے کبھی تکبر نہیں کرنا ہے. اگر مال دیا اللہ نے دیا ہے، ہمیں اور جھک جانا ہے. کہتے نا وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے جس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جھک کر رہیے، عاجزی کا پے کر رہیے. سیکھیے اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے کہ وہ کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جاتا تھا وہ عاجزی کا پے کر رہتے تھے. آج ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. ایک اور بات بتا دوں، یہ جو غریب رشتہ دار ہیں نا، جی ہاں، رشتہ دار ہماری اصل ہیں، کبھی انہیں مت بھولنا. ان کا بڑا مرتبہ ہے. عام مسلمان کو صدقہ دو تو ایک ثواب ہے. احادیث کا مضمون ہے اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب. لیکن دنیا کے ساتھ بڑے اچھے رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں، بے شک انٹرنیٹ پر 5000 دوست بن گئے ہیں، کئی گروپس کے فالوورز بن گئے ہیں، آپ کے بہت سارے لائکس بڑھ گئے ہیں، سارا دن انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. نہ ماں کے لیے ٹائم، نہ والد کے لیے ٹائم، نہ رشتہ دار، نہ چاچا، نہ ماموں ہیں. جب بیمار پڑو گے نا بستر پر، تو وہ 5000 فرینڈز جو انٹرنیٹ پہ بنائیں، کوئی بھی بستر کے کنارے کھڑا نہیں ہوگا. وہی بھائی، وہی بہن، وہی ماموں، وہی چاچا، یہی لوگ کام آئیں گے. مرنے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں یاد کرنا ہے. خدارا ان کی قدر کرو اور کبھی ان کا دل نہ توڑو. اور پھر عاجزی کا پیکر بن کر رہیں. جو تکبر کرتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے. آخری حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی بری بلا ہے تکبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے رائے کا دانہ ہوتا کتنا ہے، اتنا سا. سمجھایا کیسے پیارے انداز، اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں جانا ہے نا تو دل کو تکبر سے پاک کر لیں. ہمیشہ سب کو عزت دیں، سب کو پیار دیں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب آپ دیکھیں نا کوئی بیچارہ غریب سے کپڑوں میں ہے، یا ایسا ہے جس کو لگتا ہے یہ بہت بیچارہ پریشان ہے، اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہوگا، آگے بڑھ کے آپ اسے سینے لگا لیا کرو. یقین کرو اتنا اس کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی. بعض اوقات تو رو پڑتا ہے سامنے والا کہ شاید کئی مہینے ہو گئے کسی نے سینے نہیں لگایا تھا، کسی نے پیٹ نہیں تھپکی، کسی نے طبیعت نہیں پوچھی. طبیعت پہ نہیں پوچھتے. غریبوں کا خیال رکھے. یہ جو بعض اوقات یہ ٹھیلے پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی چنے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ بھٹا بیچ رہا ہوتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے نا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ مانگ نہیں رہے ہیں، یہ مزدوری کر کے پھل بیچ کر کام کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کوئی سفید داڑھی والا، یار میرے والد کی جگہ ہے، کوئی بڑا بزرگ، کوئی ایسا شخص آپ کو بڑا نظر آئے نا، اپنی گاڑی اپنی اسکوٹر روکیں، اس سے تھوڑے چنے خرید لیں. آپ کو نہیں چاہیے نا، کوئی بات نہیں، اگلے اسٹاپ پہ کوئی اور بیچارہ غریب نظر آئے گا، اس کو دے دیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ اسی 50-100 روپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یار 100 روپے کی کمائی اور ہو جائے تو اپنا ٹھیلا بند کروں، گھر جاؤں بچوں کے پاس. وہ 100 روپے آپ اس کا کام کروا دو. یار اللہ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ نے نوازا ہے دل جیتو، ان لوگوں کی دعائیں لو. مگر آج ان ٹھیلے والوں کو بھی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. غریب ہے نا، کر تو کچھ نہیں سکتا ہے. غریب بیچارہ کوئی سگنل پہ آ گیا، اس کو برا بھلا کہہ کے چلے جائیں گے. اس طرح نہ کیا کریں. کبھی بھی کسی کی ہائے نہ لیں، دعائیں لیں. آپ کو لوگ دعائیں دیں گے، آپ ترقی کریں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو بہرحال آج اس مختصر سے بیان میں، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی خصلتوں سے، کیسی عادتوں سے نوازا تھا. اور سب سے بڑی عادت، سب سے بڑی خصلت، بلکہ آپ کی زندگی کا اگر میں کہوں سینٹرل پوائنٹ کیا تھا، وہ نبی پاک پر ایسے فدا تھے، ایسے عاشق تھے. اگر سیکھنا ہو عشق رسول کسے کہتے ہیں، نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرتے ہیں، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے. نبی پاک پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. انشاءاللہ ہمارے اندر بھی عاجزی آ جائے گی، ہم بھی سچے ہو جائیں گے، ہم بھی کردار کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے